آج ہم جانیں گے جنت البقیع کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق۔ مدینہ کی خاموش فضاؤں میں ایک ایسا قبرستان ہے جہاں تاریخ سانس لیتی ہے اور روحانیت ہر طرف محسوس ہوتی ہے۔ یہ محض ایک قبرستان نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ بقیع کے معنی ہوتے ہیں درختوں والی زمین، اور جنت البقیع یعنی وہ مبارک جگہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی مانند سمجھی جاتی ہے۔ یہ مقدس مقام مسجد نبوی کے بالکل قریب واقع ہے اور صدیوں سے مسلمانوں کے لیے عقیدت اور احترام کا مرکز رہا ہے۔ یہاں وہ ہستیاں آرام فرما ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کی بڑی تعداد مدفون ہے۔ یہاں اور بھی دیگر جلیل القدر شخصیات کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں کی سادگی خود ایک پیغام ہے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا سبق۔ تاریخی طور پر یہ قبرستان اسلام کے ابتدائی دور سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں دفن ہونے والے ہر فرد کی کہانی قربانی اور ایمان کی مثال پیش کرتی ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ یہاں کی تعمیرات اور نشانیاں بدلتی رہیں، لیکن اس کی روحانی عظمت ہمیشہ قائم رہی۔ آج بھی جب زائرین یہاں آتے ہیں تو خاموشی میں ایک عجیب سی گہرائی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہر قبر ایک داستاں سنا رہی ہو، ہر مٹی کا ذرہ ایمان کی گواہی دے رہا ہو۔ جنت البقیع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ یہ جگہ صرف ماضی کا عکس نہیں بلکہ ہر آنے والے کے لیے ایک پیغام ہے، غور و فکر کا، عاجزی کا، اپنے رب کی طرف لوٹنے کا۔ یہ ہے جنت البقیع، ایک خاموش مگر بولتی ہوئی تاریخ۔ جنت البقیع صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ اسلامی تاریخ، روحانیت اور سادگی کی ایک زندہ علامت ہے۔ یہ مقدس قبرستان مسجد نبوی کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور زائرین آسانی سے مسجد سے پیدل وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بقیع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے درختوں والی زمین۔ پہلے یہاں جھاڑیاں اور درخت تھے، اسی وجہ سے اسے بقیع الغرقد بھی کہا جاتا ہے۔ غرقد ایک خاص قسم کے درخت کو کہتے ہیں۔ یہ قبرستان اسلام کے ابتدائی دور میں قائم ہوا اور سب سے پہلے یہاں دفن ہونے والے صحابی حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کا مرکزی قبرستان بن گیا۔ یہاں ہزاروں صحابہ اور اہل بیت مدفون ہیں، جن میں نمایاں شخصیات یہ ہیں: حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد الباقر، حضرت جعفر صادق، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جنت البقیع میں قبروں میں کوئی بڑے مزار یا گنبد نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قبروں کو سادہ رکھا جائے تاکہ شرک سے بچا جائے اور بہت زیادہ تعظیم سے بچا جائے۔ ماضی میں یہاں بعض قبروں پر گنبد اور نشانات موجود تھے، لیکن بعد میں مختلف ادوار میں انہیں ہٹا دیا گیا تاکہ سادگی برقرار رکھی جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے، اور آج بھی زائرین یہاں آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ جنت البقیع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت عارضی ہے، یہاں عظیم ترین ہستیاں بھی انتہائی سادگی سے آرام فرما ہیں، جو انسان کو عاجزی اور حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔